ماہنامہ سلطان الفقر رجسٹرڈ لاہور کی طرف سے شائع کردہ مضمون، جس کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزو ایمان، جسے تحریر کیا ہے محترمہ امامہ رشید سروری قادری صاحبہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری 15 نمبر۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی والدین، اولاد، میاں بیوی، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست احباب، خونی رشتوں، خاندانوں، مناصب اور دنیا کی کسی بھی شے کی محبت جو انسان کے دل کو مرغوب اور محبوب ہوتی ہے، جس کی طلب، رغبت اور محبت کی طرف انسان کا میلان اور جھکاؤ ہوتا ہے، ان سارے میلانات اور رجحانات سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت کرنا ایمان ہے۔ گویا جب تک کسی مسلمان کے دل میں کائنات اور عالم خلق کی ساری محبتوں سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ فرمان سنا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ صحیح بخاری 6632۔ ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی یقیناً کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ساری محبتوں کے مجموعے سے بھی بڑھ گئی ہے، مگر جو محبت مجھے اپنی جان سے ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے زیادہ لگتی ہے، اور اپنی جان کے ساتھ میری محبت ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے زیادہ اور مضبوط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی دلی کیفیات کا اظہار جس طرح کیا، ہم لوگ اس طرح کا جملہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، کیونکہ ہم صداقت اور سچائی کے اس مرتبے پر نہیں ہیں۔ ہم باتوں کو چھپاتے ہیں، حقیقت کو غیر حقیقت میں خلط کرتے ہیں، اندر کی کیفیات کا ادراک نہیں کرتے، اور جو سچائی اندر موجود ہے اس کا ایمانداری سے اظہار نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، اور پھر ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مرتبہ ایمان میں اتنے بلند تھے کہ ان کے احساسات میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، ان کے ظاہر و باطن میں کوئی تضاد نہیں تھا، جو دل میں تھا وہی ان کے اظہار میں تھا۔ یہ ان کے ایمان کا کمال تھا کہ جو چیز انہوں نے محسوس کی اس کا برملا اظہار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کر دیا۔ مذکورہ بالا حدیث کے ذریعے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ بندہ نہ صرف زبان سے محبت کا اقرار کرے بلکہ محبت کی کیفیات، لذات، اثرات، احساسات اور اس کی حلاوتوں کا بھی ادراک حاصل کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سن کر ارشاد فرمایا،
لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ صحیح بخاری 6632۔ ترجمہ: نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، اگر آپ کو میری محبت کے مقابلے میں اپنی جان کی محبت زیادہ عزیز ہے تو ابھی آپ کا ایمان کمال کے درجہ پر نہیں پہنچا۔ آقا علیہ السلام کے یہ کلمات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئے، اور ان کلمات کو سنتے ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض گزار ہوئے، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي۔ صحیح بخاری 6632۔ ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے اندر میری جان، میرے نفس اور میری زندگی کی محبت سے بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ سن کر آقا علیہ السلام نے فرمایا، الآن یا عمر۔ صحیح بخاری 6632۔ ترجمہ: اے عمر رضی اللہ عنہ، اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ گویا ایمان اور دین کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب ساری محبتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں مغلوب ہو جائیں، اور حضور علیہ السلام کی محبت ہر ایک محبت پر غالب آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کامل ایسی دولت بے بہا ہے کہ جس کے خانہ دل میں جمع ہو جاتی ہے اسے فانی کائنات سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ وہ ہمہ وقت محبوب کے تصور اور جلووں میں گم رہتا ہے اور محبت و معرفت کی لذت میں کھو کر دنیا اور آسائش دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پھر وہ محبوب کی سنتا ہے، محبوب کی مانتا اور اسی کی چاہت پر چلتا ہے، حتیٰ کہ محبوب کے نام پر جان تک قربان کر دیتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ تقاضے ہیں جن کو مکمل کیے بغیر کمال کو نہیں پہنچتی۔ جب محبت کا یہ عالم ہو جائے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ جائے تو یہ محبت قربانی اور اثار کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ محبوب جو کہے محب اس کو مانتا ہے، اور محبوب کے لیے اپنا آرام قربان کرتا ہے، اپنا ذوق، اپنی چاہت اور اپنی ترجیح کو ختم کر دیتا ہے، اور محبوب کے لیے مر مٹتا ہے۔ جان دینی پڑے تو جان بھی دیتا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے محبوب نے منع فرمایا ہے یا جس سے محبوب کے ناراض ہونے کا ڈر ہو۔ وہ محبوب کے طرز زندگی کو اپناتا ہے، محبوب کی طرح کا لباس پہنتا ہے، اور محبوب کی طرح کی نشست و برخاست رکھتا ہے۔ محبوب جن سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ اہل بیت رضی اللہ عنہم، صحابہ رضی اللہ عنہم اور صالحین رحمہم اللہ سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ غریب اور محتاج سے بھی محبت کرتا ہے۔ انسانیت اور اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام سے محبت کرتے ہیں۔ محبوب کی محبت جدھر جدھر جاتی ہے، محب کی محبت اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محبوب ایک چیز کو چاہے اور محب اس کے برعکس کسی اور چیز کو چاہے۔ دونوں محبتوں کے رخ اگر مخالف سمت میں ہوں اور بندہ کہے کہ میں تو بڑا عاشق ہوں، تو محبت و عشق کا یہ دعویٰ محبوب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، صحیح بخاری 16۔ ترجمہ: 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص انہیں ایسا حاصل کرے اور اپنے باطن میں ایسا داخل کرے کہ اس کی پوری طبیعت، مزاج اور باطن کی کیفیت ان 3 چیزوں پر استوار ہو جائے تو اس شخص نے ایمان کی حلاوت اور لذت کو پا لیا۔ آقا علیہ السلام لفظ حلاوت فرما کر ایک محسوس کی جانے والی شے کی تشبیہ سے ایک غیر محسوس حقیقت کو سمجھا رہے ہیں۔ اس اسلوب سے اشارہ اس سمت ہے کہ جس طرح اچھے اور خوش ذائقہ کھانوں، مشروبات اور پھلوں سے لوگوں کو حلاوت و لذت ملتی ہے اور وہ اس حلاوت، ذائقہ اور لذت کو محسوس کرتے ہیں، اسی طرح ایمان کی حلاوت اور لذت کو بھی اپنے اندر محسوس کیا کرو۔ جب آدمی ایمان کی لذت و حلاوت کو اپنے اندر محسوس کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا ایمان محض تصدیق اور اظہار کے کلمات تک نہیں رہا، بلکہ ایک زندہ حقیقت بن کر اس میں رچ بس گیا ہے۔ ایمان کی حلاوت و لذت سے آشنا کرنے والی 3 چیزیں درج ذیل ہیں: ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حلاوت و لذت ایمان کے حصول کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائیں، یعنی کائنات کی کوئی شے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اس کی زندگی میں عملاً ترجیح نہ رکھے، ہر چیز پیچھے چلی جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے اندر کائنات کی ہر شے سے بڑھ جائے۔ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں قدم قدم پر محبتیں ہیں جن کا ذکر زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 14۔ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے کہ الفاظ میں قرآن مجید نے کیا ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان محبتوں سے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ یہ محبتیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بڑھنے نہ پائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ ساری محبتیں ختم کر دو۔ کیوں منع نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر ماں باپ اولاد سے محبت ختم کر دیں تو پرورش نہیں کر سکتے، اولاد اگر ماں باپ سے محبت ختم کر دے تو ان کی عزت اور احترام و تکریم نہیں کر سکتے، بھائی بہن اگر محبت ختم کر دیں تو صلہ رحمی نہیں ہوتی، دوست سے محبت ختم کر دے تو حقوق ادا نہیں ہوتے، مخلوق سے محبت ختم ہو جائے تو کسی پر احسان اور بلائی نہیں ہوتی۔ اس لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا کی محبتیں رہیں، یہ درکار ہیں، مگر ان کا پیمانہ یہ ہے کہ جہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کا امر و نہی اور تعلیمات آ جائیں تو وہاں یہ ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کائنات کی ساری محبتوں سے اعلیٰ، ارفع، قوی اور طاقتور ہو جائے۔ وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ حلاوت ایمان کے حصول کے لیے دوسری چیز کے متعلق رہنمائی فرمائی، جس شخص سے بھی بندہ محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اثر اس کی شخصیت، سیرت اور طبیعت و مزاج پر ایسا ہو کہ
اب اس کے نزدیک دنیا کی محبتوں کا پیمانہ بدل جائے، اور اب وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، دنیاوی محبتوں کو کسی نہ کسی طریقے سے خیر کے ساتھ جوڑ دے۔ مثلاً اپنی اولاد سے محبت کرے تو اس میں اپنی نیت خیر کی رکھے کہ میں اولاد کی اچھی پرورش اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ نیک اور خوش اخلاق انسان بن جائے، یہ اچھے مسلمان بنیں، انسانیت کی خدمت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اچھے افراد بنیں، ایسے افراد بنیں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی ہوں۔ الغرض جس سے بھی محبت کریں یا صحبت رکھیں تو اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کا حکم، ہدایات اور تعلیمات کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور شامل کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بظاہر دنیاوی محبت بھی اللہ کے لیے محبت قرار پائے گی۔ گویا دنیا کی ساری محبتوں کی نیت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن جائے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ حلاوت ایمان کے حصول کے لیے تیسری چیز کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر حلاوت و لذت ایمان کے متمنی ہو تو کفر اور معصیت سے اتنی نفرت ہو جائے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ جانا، نیک و صالح ہو جانے کے بعد فسق و فجور کی طرف پلٹ جانا، اور نیک و کار، عبادت گزار اور اللہ کی راہ پر چلنے کے بعد گمراہی کی راہ پر پلٹ جانا تمہارے لیے اس قدر نفرت کا باعث ہو جائے جیسے کوئی شخص آگ میں پھینکے جانے سے نفرت کرتا ہے۔ جس نے یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں اور اپنی طبیعت اور مزاج کو اس پر استوار کر لیا تو دراصل اس نے ایمان کی حلاوت اور لذت چکھ لی۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری طبیعتیں ان تین چیزوں پر استوار ہی نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ایمان کی لذت و حلاوت سے محروم ہیں، اور جب ایمان کی لذت میسر نہیں آتی تو ہماری عبادات، سجدوں، تلاوت، روزوں، طاعات، حسنات اور خیرات میں بھی کوئی حلاوت و لذت نہیں رہتی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی بھی نصیب نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی روحانی کیفیت مقدر بنتی ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی یہ حلاوت پیدا ہو تو آج کے اس مادیت پرستی کے دور میں وہ ہستی موجود ہے جن کی پاکیزہ صحبت سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس ہوتا ہے۔ شجرہ فقر پر نظر دوڑائیں تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ہر فقیر اپنے دور میں اپنے انداز میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ بنا، اور اس کا ہر عمل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیتا رہا۔ چونکہ فقراء فناء الرسول ہوتے ہیں، اس لیے یہ طالبوں کی تربیت بھی حضور علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق ہی فرماتے ہیں۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس موجودہ دور کے امام اور شیخ کامل ہیں، اور آپ مجز اللہ الاقدس کی ساری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکاس ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے مرشد کامل اکمل کی صحبت ضروری ہے، کیونکہ مرشد کے بغیر نہ تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں میں اجاگر ہوتا ہے اور نہ ہی طالب دیدار الہی تک پہنچتا ہے۔ تمام طالبان مولا کے لیے دعوت عام ہے کہ وقت کے امام
سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس کی صحبت میں آ کر اپنے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کریں تاکہ ان کو ایمان کی حلاوت بھی محسوس ہو اور ایمان کامل بھی ہو۔ استفادہ کتب: محبت رسول از ڈاکٹر محمد طاہر القادری، فلسفہ عشق ڈاکٹر طاہر القادری۔